شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کا ایک اور وار، وطن کی حفاظت میں قوم کے محافظوں کی جان نثار۔ خاڑ کمر میں فوجی گاڑی سڑک پر نصب بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی۔ ISPR کے مطابق دھماکے میں پاک فوج کے 3 افسر اور 1 سپاہی شہید، 4 جوان زخمی ہوئے۔ شہداء میں لیفٹیننٹ کرنل راشد کریم بیگ، میجر معیز مقصود، کیپٹن عارف اللہ اور لانس حوالدار ظہیر شامل۔ وزیراعظم کی شمالی وزیرستان میں حملے کی شدید مذمت، کہا چند دشمن عناصر قبائلی علاقوں کے غیور عوام کو ورغلا رہے ہیں، ریاست ان عناصر کو امن میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دے گی۔ وزیراعظم کی شہداء کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار، زخمی جوانوں کی جلد صحتیابی کی دعا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا موجودہ صورتحال میں پاک فوج کی جانب سے دفاعی بجٹ میں کمی کا خیر مقدم، کہتے ہیں دفاعی بجٹ میں کمی کا فیصلہ IMF کے دباؤ پر نہیں، پاکستان کے مفاد میں کیا۔ فوج کی ضروریات مناسب اور جائز ہیں، اس کے باوجود پاک فوج نے ملکی مفاد کی خاطر بجٹ کم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپوزیشن کی تمام جماعتیں حکومت مخالف مظاہروں کے لیے تیار ہیں، پیپلز پارٹی رہنما قمر زمان کائرہ کی گھن گھرج، کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی الگ الگ ہیں لیکن حکومتی قبلہ درست کرنے کے لیے تعاون کی خواہش رکھتے ہیں۔ عید کے بعد صرف بجٹ آئے گا، کوئی تحریک نہیں چلے گی، وزیر اطلاعات پنجاب سمسام بخاری کا رد عمل۔ عمران خان تو ابھی بھی بڑی کوشش کر رہا ہے اور مجھے تو عمران خان آخری ہوپ نظر آ رہا ہے۔ سب کی آخری ہوپ ہے۔ میں تو پہلے کہہ رہا ہوں جھاڑو پھر جائے گا۔ جھاڑو نہیں، اس طرح کر لو نا میرے عزیز، ہمت نہ ہو جائے۔ نہیں، یہ بڑا سخت جملہ ہے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید نے وزیر اعظم عمران خان کو اداروں کی آخری امید قرار دے دیا۔ آج نیوز کے پروگرام آج رانا مبشر کے ساتھ گفتگو میں بولے، اگر اداروں میں کوئی مسئلہ ہوا تو خون خرابہ ہوگا۔ شیخ رشید نے اپنی کامیابی کا راز بھی بتا دیا۔ میری کامیابی کا راز ہی شادی نہ کرنا ہے، ورنہ میرے مسائل بڑے خوفناک ہیں۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف وطن واپسی کے لیے تیار، ٹکٹ بک کروا لیا۔ فلائٹ PK 758 کی سیٹ ریزرو، کل شام 5 بجے اڑان بھرنے کا امکان۔ پاکستان کا ایک بار پھر امن کا پیغام، وزیر اعظم عمران خان کا بھارتی وزیر اعظم کو خط، مودی کو دوبارہ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد۔ امن و استحکام سے خطے میں ترقی آ سکتی ہے، پاکستان کشمیر سمیت تمام مسائل کا حل چاہتا ہے، وزیر اعظم کا خط میں پیغام۔ عید ختم ہو گئی لیکن انجوائمنٹ ختم نہیں ہو رہی، ملک بھر میں عوام کے سیر سپاٹے جاری، کوئی چڑیا گھر گیا تو کسی نے تفریحی مقامات پر ڈیرے ڈالے، منچلوں نے بھی خوب رنگ جمایا، بچوں نے بچی کچی عیدی جھولوں پر لٹا دی۔ خوشی کے تہوار پر کھابوں کا تڑکا، چٹوروں نے چٹخارے دار کھانوں پر خوب ہاتھ صاف کیا۔ پشاور والوں نے نمک منڈی میں دمبا کڑائی کے مزے اڑائے، اسلام آباد والوں نے فوڈ اسٹریٹ پر ڈیرے ڈالے، کراچی والے بھی باربیو کے ساتھ انصاف کرتے رہے۔ زیارت میں عید منانے آنے والے سیاح زندگی گنوا بیٹھے، پراسپیکٹ پوائنٹ پر سلنڈر دھماکہ، 3 افراد جاں بحق، 4 زخمی ہو گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق دھماکہ پک اپ میں موجود سلنڈر پھٹنے سے ہوا، جاں بحق اور زخمی افراد کا تعلق کراچی سے۔ عید کی خوشیاں دشمنی نے ختم کر دیں، لاڑکانہ میں 3 افراد دیرینہ دشمنی پر قتل، آکل روڈ پر گھات لگائے مخالفین نے فائرنگ کر کے جان لی۔ واردات کے بعد متاثرہ فریق نے مخالفین کے گھروں اور بھینسوں کے باڑے کو بھی آگ لگا دی۔ ہیلمٹ پہنیں، محفوظ رہیں، لاہور کے سروسز اسپتال میں قانون کی پاسداری کا سبق، حادثے کے شکار موٹر سائیکل سواروں کو ہیلمٹ پہنا کر علاج کیا گیا، ہیلمٹ نہ پہننے پر علامتی سزا دی گئی۔ کالے کرتوتوں پر منہ بھی کالا، وہاڑی میں محلے داروں نے لڑکیوں کو تنگ کرنے والے نوجوان کی درگت بنا دی، منہ پر کالک پوت دی، سر کے بال مونڈ دیے، آدھی مونچھ بھی کاٹ دی۔ السلام علیکم، رات 12 بجے کے بلیٹن میں خوش آمدید، میں ہوں عمران سلطان۔
बुलेटिन का आगाज करेंगे शुमाली वजीरिस्तान में हुए दहशतगर्दों के एक और वार से। दहशतगर्दों ने एक बार फिर खाड़ कमर में पाक फौज की गाड़ी को निशाना बनाया। पाक फौज की गाड़ी मामूल के गश्त पर थी कि अचानक सड़क पर नस्ब बारूदी सुरंग से टकरा गई, जिसके बाद धमाका हुआ जिसमें पाक फौज के 4 अहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शोहदा में पाक फौज के 3 अफसर और 1 सिपाही शहीद हुआ, जबकि 4 जवान जख्मी हुए। शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों का एक और वार। कौम के मुहाफिजों ने वतन की हिफाजत में जामे शहादत नोश कर लिया। खुदा ज़मीं से गया नहीं है, खुदा ज़मीं से गया नहीं है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने फौजी गाड़ी को सड़क पर बारूदी सुरंग नस्ब करके निशाना बनाया। धमाके में पाक फौज के 3 अफसर और 1 सिपाही शहीद हो गया, जबकि 4 जवान जख्मी हुए। शोहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद बेग, मेजर मुइज मकसूद बेग, कैप्टन आरिफुल्लाह और लांस हवलदार जहीर शामिल हैं। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक इसी इलाके में चंद रोज कबल फोर्सेज ने दहशतगर्दों के सहूलतकारों को पकड़ा था, जिसके बाद पिछले 1 माह में फोर्सेज पर हमले हुए और अब तक 10 जवान शहीद और 35 जख्मी हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके खाड़ कमर में फौजी गाड़ी पर हमले की शदीद मसम्मत की है। उनका कहना है कि चंद दुश्मन अनासिर क़बायली इलाकों के गयूर अवाम को वरगला रहे हैं। रियासत इन अनासिर को अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं देगी। वज़ीर आज़म ने शोहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार किया और ज़ख्मी जवानों की जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मौजूदा सूरत हाल में पाक फ़ौज की जानिब से दिफाई बजट में कमी का खैर मकदम किया। कहते हैं पाक फ़ौज ने मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र अपने बजट में कमी की। फ़ौज का ये फैसला पाकिस्तान के मुफाद में है। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि फैसला IMF के दबाव में नहीं किया गया। डरने की बात नहीं है, मैं आपको एक मंतकी बात कर रहा हूं। अगर आपके चौक में इकट्ठे होने से महंगाई का इलाज हो सकता है तो बिस्मिल्लाह हो जाइए, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। उन्होंने कहा है कि मुल्क एक मुश्किल वक्त से 2-4 है और इस मुश्किल वक्त में बेल्ट टाइटनिंग की ज़रूरत है। हम नहीं चाहते कि इस वक्त जो फिस्कल डेफिसिट इतना बड़ा हुआ है, हर तबका अपना हिस्सा मिला रहा है, तो हम अज खुद वॉलंटरीली हम ये इसरार नहीं करेंगे कि अफरात ज़र को सामने रखते हुए हमारे बजट में इजाफा किया जाए। उनकी ज़रूरियात तो हैं, बेशक हैं, उन ज़रूरियात से इनकार कोई नहीं कर रहा और उनकी ज़रूरियात मुनासिब भी हैं और जायज़ भी हैं। खबर शामिल करेंगे गुजरात से, जहां कार सवार 3 मुबैना दहशतगर्द असलहा और बारूद समेत नहर अपर जेहरम में गिरकर हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की इत्तला पर मशकूक गाड़ी के ताक़ुब किया गया, लेकिन मुश्तबा अफराद ने पुलिस से बचने के लिए गाड़ी भगाने की कोशिश की। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नहर अपर जेहलम में गिर गई। तलाश पर गाड़ी को धूपसड़ी गांव थाना डंगा के करीब नहर से निकाला गया तो उसमें सवार 3 अफराद हलाक हो चुके थे, जबकि गाड़ी से बारूदी मवाद, 3 क्लशनकोफे, डेटोनेटिंग कार्ड, सेफ्टी फ्यूज समेत जिहादी लिटरेचर भी बरामद हुआ। पुलिस का कहना है कि हलाक होने वाले मुबैना दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। अहम खबर शामिल करेंगे हरिपुर से, जहां पुलिस एहलकार ने घर में घुसकर मुबैना तौर पर लड़की का रेप कर दिया। पुलिस एहलकार आकिब आबिदा बीबी नामी खातून को ब्लैकमेल करता था। लड़की ने बताया कि मुलजिम ने ज्यादती के बाद वीडियो भी बनाई। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने मुलजिम एहलकार को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। और अब आपको बताएं कि रहीम यार खान की बस्ती सियाला में बाअसर अफराद ने गरीब खातून की जिंदगी अजीरन बना दी। 1 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। खातून इंसाफ के लिए दरबदर है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही।
رحیم یار خان کے گاؤں بستی سیالہ کی خدیجہ بی بی دربدر 62 افراد نے 1 ایکڑ زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے پر خاتون کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنا دیا گیا اور مجھ سے زمین مکان سب کچھ چھین لیا گیا۔ اس کے بعد میں عدالتوں میں آئی، میں نے کھاتے تقسیم کروائے، میں نے وارنٹ قبضے سے زمین لی۔ ان لوگوں نے مجھے روکنے کی پوری کوشش کی، ہر طرح کا تشدد کیا، سب کچھ کیا۔ خاتون کا کہنا ہے کہ محکمہ مال اور ڈپٹی کمشنر اس کے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں۔ معاشی ذریعہ چھن جانے سے اس کے گھر کا چولہا ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم نوٹس لیں۔ جس عورت سے زمین اس کی چھین لو، مکان چھین لو، تو وہ کہاں جائے گی؟ ظاہر ہے اس کا کمانے والا کوئی نہ ہو، وہ محنت مزدوری کر کے خود کھاؤں، اپنے بچوں کو کھلاؤں، یا میں عدالتوں میں جاؤں۔ تھانہ کوٹ سمبابا کے SHO رفیق احمد کے مطابق خاتون کا معاملہ عدالت میں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ خاتون کی طرف سے ان کے پاس کوئی درخواست نہیں آئی، عدالت یا محکمہ مال کا کوئی حکم آیا تو وہ ضرور کارروائی کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ سرائے عالمگیر کی نہر اپل جہلم میں ڈوبنے والے 2 دوستوں کی لاشیں 24 گھنٹے بعد مل گئیں۔ دوسری جانب سوابی کے کندل ڈیم میں ڈوبنے والی 3 بہنوں کی لاشیں بھی نکال لی گئی ہیں۔ نہر اپر جہلم کے کنارے سیلفی بنانے کے جنون نے معراج اور عاصم کی جان لی تھی۔ دونوں کی لاشیں 24 گھنٹے بعد نکال لی گئی۔ لاشیں کچری اور اسمبلی کے مقام سے ملیں۔ ادھر سوابی کے کندل ڈیم میں ڈوبنے والی 3 بہنوں کی لاشیں بھی مل گئیں۔ گزشتہ روز کندل ڈیم میں کشتی الٹنے سے 35 افراد ڈوب گئے تھے۔ غوطہ خوروں نے 32 افراد کو بحفاظت نکال لیا تھا، جبکہ 3 بہنیں لاپتہ تھیں۔